لیکن آپ اپنے بعد کس کو سب سے بڑا سیاسی حریف سمجھتے ہیں؟ ہو ایز اے بیٹر چانس؟ چلیں آپ کے بعد ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ سیاسی حریف آپ کا سب سے بڑا کل کون ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کیمپین میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تو ظاہر جماعت اسلامی کی کیمپین ہے. پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پوری حکومت کی طاقت سے پورا جو ہے نا جو ان کا نیٹ ورک ہے وہ کام کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں جنرل اوپینین کراچی کی یہ ہے کہ یار جان چھوڑو، بس بہت ہو گئی ہے. 15 سال سے لگے وہ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اجاڑ دیا، کچھ نہیں دیا. تعصب برتتے ہو، لسانیت کرتے ہو، سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کرتے ہو. خود سندھی علاقوں میں کیا کرتے ہو، خود اندرون سندھ کا کیا حال کیا ہے. یہ جنرل رائے ہے، سندھیوں کی بھی ہے، بلوچوں کی بھی ہے، مہاجروں کی بھی، سب کی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طرح سے اپنا سسٹم بنایا ہوا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کی تو عمران خان صاحب کا نام ہے اور وہ اس وقت مصروف ہے پنجاب میں اور کے پی میں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ گراؤنڈ پہ کام نہیں کریں گے تو یار کراچی کے لوگوں کو آپ نے کسی نے خریدا ہوا تھوڑی ہے کہ 6-6 8-8 امیدوار ہوں آپ کے میئر کے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، آپ کوئی جینوئن چیز لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکیں اور آپ کہیں کہ خان کے نام پر ووٹ ڈال دو. آپ یقین کریں کراچی میں اس وقت جو ویو ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو خان کے ساتھ، ہم تو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن کراچی کے لیے ہم جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ہیں. یہ بالکل بہت بڑی. اور یہ جو ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہوا ہے یہ تھریٹ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کمال فیکٹر، فاروق ستار فیکٹر پلس ایم کیو ایم. لیکن میرا خیال ہے ایم کیو ایم اپنی سیاسی مدت پوری کر چکی ہے. اب یہ 10 بھی مل جائے نا تو 10 کا بیگیج جب اکٹھا ہوگا نا تو یہ اتنا زیادہ مسئلہ بنے گا ان کے لیے. دیکھیں ان کے ورکر بہت مایوس ہیں. اب دیکھیں پی ایس مایوسی ختم نہیں ہوگی اس حالی اتحاد سے. مایوسی تو بڑھے گی نا کہ جس بنیاد پر آپ نے ان کو الگ کیا. آپ نے کہا کہ یہ راکے ایجنٹ ہیں، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ 10 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کی مخبریاں بیرون ملک میں کرتے ہیں. اور آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو میڈیا پہ ڈسکس کیا ہے. آپ سوچیں تو صحیح کس لیول پر آپ نے دشمنیاں کی ہیں. اور ایک سہانی صبح آپ جا کر ان کے ساتھ ہجرت کر گئے. ہجرت ہوئی ہے، کروائی گئی؟ یہ اپنا فیصلہ کبھی انہوں نے خود کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کروایا؟ ظاہر سی بات ہے، لیکن تجربہ ناکام ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو جس حال میں اس پہ چھوڑ دو. کیوں اس طرح کے کام کرتے ہو کہ تجربے باؤنس بیک کر کے. لیکن یہ جو ڈی لیمیٹیشن والا جو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اس کی بنیاد پہ التوا نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے میں، لیکن بات ٹھیک ہے، ڈیمانڈ صحیح ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے نا کہ بھائی جب یہ ہو رہی تھی اس وقت کہاں تھے؟ جب ریجیم چینج ہو رہی تھی ڈی لیمیٹیشن کے وقت تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے نا سر. نہیں تھے، لیکن ریجیم چینج کے موقع پہ تو زرداری صاحب بھی آ رہے تھے، شہباز شریف بھی آ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان بھی آ رہے تھے، عمران خان بھی آ رہے تھے. کہہ دیتے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ڈیلیمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن نکالو اور 140A کے تحت سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کے ساری ترمیم منظور کرو. اس کا جواب اگر کوئی دیا اس کا جواب. ہاں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اپریل میں یہ لکھا تھا آپ نے، میں خود اس وقت وہیں پہ تھا، خالد محمود صدیقی صاحب کے لاج میں سارے بیٹھے تھے، ہماری رپورٹ کر رہے تھے ہم سارا. تو بلاول صاحب نے کہا کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بلدیاتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو جائے نا، اور اپریل میں ہو چکا تھا، وہ کہتے جب اعلان ہو جائے تو پھر نئی حلقہ بندی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو لکھ کے دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی یہ تو الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد جب ہوگا نا تب کر لیں گے نئی ڈیلیمیٹیشن. انہوں نے ایم کیو ایم کی فرمائش پر الیکشن کو ملتوی کیا اور خود بھی نہیں چاہتے. دیکھیں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی الیکشن. یہ جتنی بھی ابھی جمہوریت بات کر رہے ہیں نا یہ پھنس گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے بہرحال کچھ تو دم پکڑا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں جتنی جس کی بات ہے سب سے زیادہ خلاف بھی میں ہی تھا جب الیکشن ملتوی تعریف کرنی چاہیے. جب انہوں نے دم پکڑا ہے تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہوا ہے. اب تو پیپلز پارٹی مجبوری میں کہہ رہی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی نے کیوں 3 ملتوی کیے؟ ایک بارش کی وجہ سے کیا، بھائی 7 دن کر دیتے، آپ نے 34 دن کیوں کیا تھا؟ دوسرا کہا کہ سیلاب آ گیا اندرون سندھ میں تو کراچی کا قصور تھا، یہاں کروا دیتے. تیسرا، اور سیلاب میں بھی جو کیا وہ بھی دیکھ لیا، وہ ہم ہی کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ کیا کر رہے ہیں. تیسری بات 23 اکتوبر انہوں نے کہا نفری نہیں ہے. ابھی بھی پورے گھوڑے کھول لیے، کبھی کہہ رہے ہیں نفری نہیں ہے، کبھی کہہ رہے ہیں پولیس نہیں ہے، کبھی کہہ رہے ہیں رینجرز نہیں ہے، اور بالآخر منہ کی کھانی پڑی اور الیکشن تو اب ہو رہا ہے. تو یہ ان کی سرشت میں نہیں ہے. یہ بڑی پارٹیاں کون کرانا چاہتا ہے؟ پی ٹی آئی کرانا چاہتی ہے، 3.5 سال کیوں نہیں کرا ہے پنجاب میں؟ کے پی میں بھی کورٹ کے کہنے پہ کرائے. نون لیگ کرانا چاہتی ہے، کبھی نہیں کرانا چاہتے. اپنے لوگوں کو بھی با اختیار نہیں بنانا چاہتے، اس لیے یہ کرانا تو نہیں چاہتے تھے، اب پھنس گئے. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ فیزل آؤٹ ہو رہے تھے نا، فیز آؤٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ فیس سیونگ چاہ رہے تھے کہ سر ٹورڈز اینڈ. ٹھیک ہے، سوری بات کروں. آخری سوال، الیکشن کمیشن کا رول آپ کے خیال میں بڑا زبردست رہا ہے جس اس ایک پوائنٹ پر، باقی شکایات اپنی جگہ. سو یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ کل کا الیکشن دھاندلی کا شکار نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ الیکشن مینج کرنے والی جو اتھارٹی آفیشیل الیکشن کمیشن پاکستان، اس نے اب تک اتنا تگڑا اسٹینڈ لیا ہے، اس لیے تھوڑی لیا کہ اگلے دن دھاندلی ہونے دے. ایگزیکٹلی. اور میں چاہتا بھی یہی ہوں. دیکھیں ہماری شروع سے یہ ڈیمانڈ رہی کہ جو ہماری فوج ہے اور رینجرز ہے اور ایف سی ہے اس کو اسٹیٹک پوزیشن پر ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جو کوئک رسپانس فورس، وہ نہیں. میں چاہتا تھا کہ اسٹیٹک پہ ہو تاکہ لوگ امن و امان کا خوف محسوس نہ کریں. وہ تو نہیں ہو رہا نا. نہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں اب انہوں نے ایف سی بھی طلب کر لی ہے، تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. یہ اچھا ہو گیا، اچھا ہوا بڑی حد تک. اور آج بھی میری رینجرز کے حکام سے بات ہوئی،
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں امن و امان کو قائم کرنے میں. آپ کو توقع ہے کہ کل کا الیکشن دھاندلی کا شکار نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب بات کوئی ایسی ہوتی ہے, جب اسٹریٹ قائم ہوتے ہیں تو ہم تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمارے رینجرز کے جوان کھڑے ہوں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں جو لوگ یہ خوف پیدا کر رہے ہیں نا کہ خونی بلدیاتی. اب دیکھو علی زیدی صاحب کو بڑی مشکل سے الیکشن ہو رہا ہے, اس میں بھی ساتھ میں لگا دو آپ کے خونی ہو رہا ہے تو کون نکلے گا گھر سے؟ بھائی آپ یہ کہو, مجھے نہیں پتا وہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے, کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ فوج اندر بوتھ پہ نہ جائے, فوج اور رینجرز اسٹیٹک پوزیشن پہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑی ہو جائے, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, سبھی آرام سے جائیں گے. تو میں اب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور مجھے اعتبار ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی موجودگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, نتائج کو نہ بدلیں. سندھ حکومت ظاہر ہے اپنی پوری کاریگری دکھائے گی, اس کو روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. جو آپ کو بھروسہ ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے؟ کرنا چاہیے. اور ہوپ فار دا بیسٹ. کراچی شہریوں سے اپیل کہ بھائی ہم ہار سکتے ہیں, تم نہیں ہار سکتے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر کراچی. آپ نے ساری پارٹیز کا موقف سن لیا. ایم کیو ایم ابھی کیا کہتی ہے وہ اس کا بھی سب کو انتظار ہے. ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا ہے, لیکن وی ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ الیکشن تو کل ہو رہا ہے. اب کیا کل اس وقت کراچی کا کیا ماحول ہوتا ہے, فنگرز کراسڈ.